شوہر بیمار تھا، بیوی نے خون کی بوتل دی، ڈاکٹر نے کہا مبارک ہو آپ کا خون مل گیا ہے۔ شوہر: کیوں نہیں ملے گا، 20 سال سے تو خون چوس رہی تھی۔ کبھی کبھی گھر میں ایسے مہمان آتے ہیں جن کے بچے جن کے بچے ہوتے ہیں۔ سچی یاری سب پہ بھاری۔ 5 گہرے دوست گھومنے شہر آئے اور ہوٹل میں کھانا کھایا۔ جب بل دینے کی باری آئی تو سب آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے کہ بل میں دوں گا۔ کچھ دیر ایسے ہی چلتا رہا، پھر طے پایا کہ ہوٹل کے گرد چکر لگا کر جو سب سے پہلے گیٹ پر پہنچا وہ بل دے گا۔ یہ منظر دیکھ کر ہوٹل کے مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خیر دوڑ شروع ہوئی۔ ہوٹل کے مالک نے سیٹی بجائی اور اب تک 5 کے گیٹ تک پہنچنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو چاہتے ہیں اسے آزاد چھوڑ دیں، اگر وہ لوٹ کر واپس آ جائے تو سمجھ جائیں کہ اسے کوئی منہ نہیں لگاتا، اسے پھر آزاد چھوڑ دیں، وہ کہیں نہیں جائے گا۔ شوہر: میں غیر ملک جا رہا ہوں۔ بیوی: انڈیا جاؤ تو ساڑی بھیجنا، دبئی جاؤ تو جولی بھیجنا، فرانس جاؤ تو پرفیوم بھیجنا۔ شوہر: اگر دوزخ جاؤں تو کیا بھیجوں؟ بیوی: اپنی ویڈیو بھیجنا، ہمیں بھی تو پتا چلے کہ بیویوں کو ستانے والے کس حال میں ہیں۔ بیوی: میرا رشتہ مانگنے والے اب بھی پچھتاتے ہیں کہ رشتہ کیوں نہیں ملا۔ شوہر: مجھ سے زیادہ نہیں پچھتاتے ہوں گے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے میں نہیں تو تم نہیں، اور شادی کے بعد لے پھر آج تو نہیں یا میں نہیں۔ انسان 3 چیزیں کبھی نہیں چھپا سکتا: محبت، کھانسی اور پاپڑ کھانے کی آواز۔ ایک لڑکی نے چوہا دیکھا، جیسے ہی وہ چلانے لگی چوہا اسے دیکھ کر بولا: بی بی تیری مہربانی، چیخ نہ ماری، میں پہلے ہی دل دا مریض ہوں۔ جس کسی کا برا وقت آتا ہے اس کے سارے دوست اور گھر والے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو کسی کی بھی شادی کی فوٹو دیکھ لیں۔ بس میں بیٹھے ایک درزی کا فون آیا، کہنے لگا تو بازو کاٹ کے رکھ، گلا میں آ کر کاٹوں گا۔ پھر کیا، اگلے اسٹاپ پر بس ہی خالی ہوگی۔ پولیس والوں نے سردار جی کو پکڑا اور پوچھا کہ سردار جی آپ نے 30 بندوں کو قتل کیسے کیا؟ سردار جی بولے کہ بس سر اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں گاڑی بہت تیز چلا رہا تھا مگر جب میں نے بریک لگائی تو بریک فیل ہو گئی، پھر میں نے سامنے دیکھا تو ایک طرف 2 بندے تھے اور دوسری طرف ایک بار آ جا رہی تھی، اب آپ خود ہی بتاؤ کہ میں گاڑی کہاں پر مارتا؟ پولیس والا: ارے سردار جی ظاہر سی بات ہے جس طرف 2 آدمی تھے۔ سردار: بس میں نے بھی یہی سوچا تھا مگر جیسے ہی میں نے گاڑی موڑی تو وہ سالے بھاگ کر بارات میں گھس گئے۔ پاکستان میں لوگ اس بات پر جینا مرنا ختم کر دیتے ہیں کہ ہمیں دلہے والی کار میں کیوں نہیں بٹھایا۔ کچھ لوگوں کو اتنی آگ سے نہیں لگتی جتنی کسی کو کامیاب ہوتی دیکھ کر لگتی ہے۔ کچھ لڑکے اتنے سنگل ہوتے ہیں نکاح دلہے کا ہو رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں خام خواہ کہہ رہے ہوتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ یہ ٹیلنٹ بھی پاکستانی لڑکیوں کے پاس ہے کہ باہر سے گزرتی موٹر سائیکلوں کی آوازیں سن کر ہی اپنے والا پہچان لیتی ہیں۔ مجھے لکھنے کا بہت شوق ہے اور اسی لیے ابھی 7 والوں کی دیوار پر لکھ کے آیا ہوں: مکان ڈرائیو فروغ۔ ٹیچر پپو سے: بیٹا مان لو کہ میں نے تم کو 20 انڈے دیے ہیں۔ پپو بولا: کیوں مان لوں سر، آپ نے تو مجھے انڈے دیے ہی نہیں۔ ٹیچر: ارے بیٹا مان لو تمہارا کیا جاتا ہے۔ پپو: ٹھیک ہے۔ ٹیچر: ہاں تو ان میں سے 5 انڈے تم نے مجھے واپس کر دیے، تو اب بتاؤ کہ تمہارے پاس کتنے انڈے بچے؟ پپو: سر 100 انڈے۔ ٹیچر غصے سے: وہ کیسے؟ پپو: آپ بھی مان لو، میں نے بھی تو آپ کی بات مانی تھی۔ ایک انتہائی دبلی پتلی لڑکی کا تقرر بطور ٹیچر ایک اسکول میں ہوا۔ ایک دن اس نے بچوں سے پوچھا کہ بچوں زمین کیوں گھومتی ہے؟ پپو بولا: مس جی ناشتہ کر کے آیا کریں، نہیں تو زمین ایسے ہی گھومتی محسوس ہوگی۔ ایک لڑکی نے بتایا کہ میں ہر صبح کو کہتی ہوں میں اٹھی ہوئی ہوں، میری صرف آنکھیں بند ہیں۔ کتنا ہی اچھا ہوتا
اگر مچھر خون کی بجائے چربی چوس لیتے؟ گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کی بجائے خود 1 لیٹر دودھ پی کر سائیکل چلائیں، مہنگائی بھی کم لگے گی اور صحت بھی اچھی رہے گی۔ اسکول کے دوست کتنے بھی کمینے ہوں، لیکن اسکول ختم ہونے کے بعد ان کی یاد بہت آتی ہے۔ 2 چیزوں کو آپس میں پیار ہو گیا، پیار عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا، اور جب دونوں چیزیں بڑے اور جوان ہو گئے تو ان کو پتا چلا کہ دونوں ہی مرغے ہیں۔ نتیجہ، اچھی عمر کا پیار، نہ آر نہ پار۔ بیوی: میں نے گدھوں پر ریسرچ کی ہے، وہ اپنی گدھی کے سوا کسی دوسری گدھی کو نہیں دیکھتا۔ شوہر: اسی لیے تو اسے گدھا کہتے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ موبائل آیا تو ریڈیو ختم، موبائل آیا تو MP3 پلیئر ختم، موبائل آیا تو ٹارچ ختم، اور جس دن یہ موبائل تمہارے باپ کے ہاتھ میں آیا اس دن تم بھی ختم۔ بیگم پہلی مرتبہ موٹر وے پر اکیلے ڈرائیونگ کرنے نکلی تو اچانک خاوند کا فون آ گیا۔ خاوند نے پریشان لہجے میں دریافت کیا: بیگم کہاں ہو تم اس وقت؟ بیگم: موٹر وے پر ڈرائیو کر رہی ہوں۔ خاوند نے بدستور پریشان ہوتے ہوئے کہا: بیگم ذرا دیکھ بھال کر گاڑی چلانا، ٹی وی چینل پر خبر آ رہی ہے کہ کوئی بیوقوف یک طرفہ موٹر وے پر ٹریفک کی مخالف سمت میں تیزی سے گاڑی چلائے جا رہا ہے۔ بیگم تقریباً چلاتے ہوئے: ارے کوئی ایک بیوقوف، یہ کمبخت تو سینکڑوں کی تعداد میں سامنے سے چلے آ رہے ہیں۔ ماں بیٹے سے: اپنے لیے ایک لڑکی ڈھونڈو جو نمازی، پرہیزگار، پردے دار، نیک سیرت ہو۔ بیٹا: امی جان یہ بتاؤ سے شادی کرنی ہے یا پانی دم کروانا ہے؟ جو بھی یہ سوچتا ہے کہ پیسے سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی وہ پیسے میرے اکاؤنٹ میں جمع کروا دے۔ شکریہ۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 6500 زبانیں بولی جاتی ہیں، مگر ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں جو عورت کو سمجھ آ سکے۔ ایک جنگل سے ایک قافلہ گزر رہا تھا کہ اچانک سے شیر آ گئے اور انہوں نے ایک ایک کر کے سب کو کھا دیا۔ ایک بوڑھی عورت رہ گئی۔ اس عورت نے پرفیوم نکالا اور آگ لگا دی، جس کو دیکھ کر شیر پیچھے ہٹ گئے۔ جب پرفیوم ختم ہوا تو آگ بھی بجھ گئی۔ شیر دوبارہ اس عورت کی طرف بڑھے تو اس عورت نے موم بتیاں جلا دی۔ شیر پھر پیچھے ہٹ گئے۔ پھر اچانک سے ایک بوڑھا شیر آگے بڑھا اور سب سے کہا: رک جاؤ، میں اس بوڑھی عورت کو جانتا ہوں، اور آگے بڑھ کر روتے ہوئے اس عورت کے پیروں میں گر گیا اور کہا کہ زبیدہ آپا میرے دانت گر رہے ہیں، کوئی ٹوٹکا ہو تو مہربانی کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ پاکستان میں جتنا سامان الماری کے اوپر ہوتا ہے اتنا تو الماری کے اندر بھی نہیں ہوتا۔ استاد پپو سے: کبھی تم نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ پپو بولا: جی ہاں سر، میں نے ایک نیک کام کیا ہے۔ استاد: وہ کیا؟ پپو: سر ایک بوڑھا آدمی آرام سے گھر جا رہا تھا، میں نے ایک کتا اس کے پیچھے لگا دیا اور وہ بوڑھا جلدی گھر پہنچ گیا۔